افضل علی بول رہے ہیں کوئٹہ سے؟ دیوبندی ہے جی ہاں سنی ہے آپ؟ کون ہے؟ سننی ہے. دیوبندی تو نہیں ہے نا آپ؟ نہیں دیوبندی نہیں ہے ہم. اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں؟ جی ہاں جی اعلیٰ حضرت کے علم کی قدر کرتے ہیں اور سب جو بھی ہے غریب نواز کو مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں آپ؟ وہی پوچھ رہا ہوں. جی اولیاء کو مانتے ہیں. جی 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 تمام اولیاء کو مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو جو صحیح رہی ہے وہ سب مانتے ہیں ہم. جی جو صحیح بات ہے وہ سب مانتے ہیں ہم. آپ کو کیسے پتا کہ صحیح بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی ہے؟ جیسے آپ یہ اس کا بتائے جو ہم سے یہ نہیں یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا لگا؟ آپ عالم ہیں؟ یہ جو نہیں نہیں، رجا حسین ارے ایک میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، آپ عالم ہیں؟ جی عالم ہیں یہ آپ؟ جانکاری ہے. عالم نہیں ہے ہم. غیر عالم ہیں آپ؟ جی ہاں غیر عالم ہے. تو آپ غیر عالم ہیں تو آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ مطلب اعلیٰ حضرت نے کون سی بات صحیح لکھی اور کون سی غلط لکھی ہے؟ تو یہ تو کوئی بھی عالم نہیں کہتا نا حضرت کے قبروں میں شیطان آتا ہے. تو یہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. تو اس کا کیا آپ کیا تفسیر کریں گے؟ نہیں نہیں، آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں نا آپ. میں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ غیر عالم ہیں. آپ تو عالم ہے جی نہیں، ہے نا؟ جی تو جی آپ کو کیسے پتا کہ اعلیٰ حضرت نے کون سی بات غلط لکھی اور کون سی صحیح لکھی ہے؟ جو ہم بتا رہے ہیں اس کا آپ بتا دیں کہ صحیح ہے کیا غلط ہے. جو یہ قبر کا شیطان آتا ہے تو اس میری کا بات تو سنیں، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ تو بتائیں نا پہلے. آپ کو کیسے پتا لگا کہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو یہ تو کسی صحابی نے نہیں کہا نا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. یہ اچھا، تو تو اعلیٰ ساری حضرت کتابیں پڑھ چکے ہیں آپ؟ جتنی کتابیں مطلب صحابہ کرام کے تعلق سے لکھی ہے وہ سب معلوم ہے آپ کو؟ تو آپ بتاؤ تو نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کتاب. مطلب جو تو کسی صحابی نے نہیں کہا؟ تو یہ تو آپ بتا دیں. ہم نہیں جانتے, ہم نہیں ہیں پڑھے ہوئے. تو آپ جناب پڑھیں. آپ کا جملہ ہے پہلا. ابھی آپ بول رہے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ابھی تو آپ بول رہے ہیں ہم غیر عالم ہیں. ابھی آپ کا جو جملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو صحیح بات ہے وہ ہم مانتے ہیں اور جو غلط بات ہے وہ تو ہم نہیں اگر مانتے. تو آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ غلط کون سی اور صحیح اگر کون سی آپ ہے؟ یہ صحاباؤں سے پروف کر رہے تو ہم توبہ کر لیں گے. نہیں نہیں ہم ہم مانتے ہیں کہ ہم ارے میری ہوئے بات تو ہیں. سنیں، ہم آپ کو افضل میاں، افضل جی جی صاحب میری بات سنیے. میں جی یہ سن نہیں رہے پوچھ ہیں. رہا ہوں، بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا عالم ہے. اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے عالم ہیں جی ہاں اور دنیا کے مطلب یہ سمجھ کر چلے کہ پوری دنیا کے اندر جی آج کی کنڈیشن کے اندر شاید کہ کسی عالم کو اس دور کے کوئی اتنا نہیں پہچانتا ہوگا جتنا اعلیٰ حضرت کو لوگ پہچانتے ہیں. اتنے بڑے عالم ہیں. جی تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایک عالم ایک چیز لکھتا ہے، آپ کہتے ہیں جو چیز مجھے صحیح لگتی ہے ان کی وہ میں مانتا ہوں، جو چیز مجھے جی غلط لگتی ہے ان کی وہ میں نہیں مانتا ہوں. تو یہ جی پیمانہ آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے؟ تو ہم تو بس ایک ہی لائن میں پوچھ رہے ہیں. آپ وہی تو بتا دیں کیا وہ صحیح ہے. نہیں، آپ سے جو میں پوچھ رہا ہوں پہلے وہ بتائے نا. آپ کو کیسے پتا لگا کہ غلط ہے؟ تو آپ سن ہی نہیں رہے. آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو آپ بتا نہیں رہے. آپ خود کی بتا رہے تو ہیں. بھائی آپ جب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو آپ سے پھر آپ کے علم کے مطابق بات کی جائے گی نا. جب آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو آپ یعنی اپنی اتنے آواز بڑے میں عالم کے تعلق سے آپ ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم کو ان کی صحیح لگتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور جو چیز ہم کو ان کی صحیح نہیں لگتی ہے ہم اس کو ہر نہیں چیز مانتے. تو ماننا آپ کو ضروری کیسے تھوڑی پتا لگتا ہے کہ صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ہر چیز مانیں ان کی. جی آپ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ ہر چیز مانیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کہا ہے وہ مانیں ان کی کتابوں کو, جی المنقوص سب چیزوں کو, ہاں ان کی باتوں کو قرآن اور حدیث کی طرح مانا جائے. آپ کے نہیں, قرآن و حدیث کی طرح تو ہم نہیں مانتے معاذ اللہ, اور ماننے کا حکم بھی نہیں ہے. کس طرح کہہ رہے کہ آپ ہر چیز مانیں؟ نہیں, ہر چیز مانے نہیں بولا میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس وہ پیمانہ کہاں سے آیا جس سے آپ یہ ناپ لیتے ہو کہ فلاں چیز غلط ہے اور فلاں چیز صحیح ہے. تو یہ پیمانہ آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ پوچھ رہا ہوں میں. تو یہ غلطی تو ہے نہیں نہ. تو ہم نے کیسے پتا لگا آپ کو کہ غلط ہے یہ؟ تو ابھی ہم نے تو کبھی اس بات میں کوئی حدیث وغیرہ یا کسی چیز مطلب میں جو ذکر چیز آپ نے سنی نہیں ہو تو اس کو آپ غلط مانتے ہیں, ایسا ہے؟ جی مطلب جو چیز آپ نہیں سنتے ہو یا جو چیز آپ نہیں دیکھتے ہو اس کو آپ غلط مانتے ہو کیا؟ نہیں, وہ چیز نہیں جو ہم مانتے ہیں کہ حدیث میں جو نہیں ہے وہ غلط ہے. تو اگر ہم یہ الگ سے حدیث کی ساری کتابوں پر آپ کی نظر ہے ماشاء اللہ, ہے نا؟ جی حدیث کی ساری کتابوں پر نظر ہے آپ کی. تو آپ کی نظر ہے. ہم تو نہیں, لا علم حدیث ہیں, ہم کی بتاتے حدیث ہیں. کی کتنی کتابیں بتائیں ذرا.
تو آپ 6 ہیں ویسے تو، لیکن آپ بس بتا 6 دیں کتابیں حدیث کی معاذ اللہ، صحیح سے ہیں، صحیح جو اور ہے وہ باقی 6 باقی جتنی کتابیں وہ سب غلط ہیں کیا؟ لا وہ حول 6 ولا تو قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے تو نہیں کہا، آپ ہی کہہ رہے ہو، اور آپ ہی پڑھ رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح کتابیں، آپ کہہ رہے ہیں 6 کتابیں اور صحیح کتابیں 6 ہیں، تو پھر غلط جو غلط معاذ اللہ جو صحیح ہے پھر باقی غلط ہے، تو غلط کو آپ جب بولیں گے باقی حدیثوں کی کتاب کو غلط، تو ہم تو لاہور پڑھیں گے ہی نا، کیونکہ آپ رسول اللہ کی حدیثوں کو غلط بولیں گے تو کیسے مانیں گے؟ یہ ترجمہ سن لیتا ہے ہمارا۔ نہیں ترجمہ سننے سے پہلے میں آپ سے یہی ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ چیز حدیث میں نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے جملہ کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے، سنیے، آپ نے یہ کہا کہ جو چیز ہمیں صحیح لگتی ہے، تو آپ کون ہے بھائی؟ آپ کا پیمانہ علم کیا ہے؟ آپ کا مبلغ علم کیا ہے؟ آپ کون ہے جو آپ کو صحیح لگتی ہے؟ نہیں تو اگر ہر چیز صحیح ہے تو نماز بھی پڑھ لے پھر اعلیٰ حضرت کی۔ ہر چیز صحیح ہے میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے، یہ جملہ تو میرے منہ سے نہیں نکلا، آپ زبردستی میرے منہ میں ٹھونس رہے تو ہیں۔ پھر غلط یہ تو آپ بھی مان رہے ہو یہ بات تو۔ کیا بولا میں نے مانا غلط؟ غلط تو میں نے نہیں کہا۔ تو یہ کسی بھی حدیث میں نہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے، یہ تو آپ خود اچھا ہی تو یہ مانتے ہیں کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہی تو میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جناب ساری حدیثوں پر آپ کی نظر موجود ہے، تو چلے بتائیں کون سی ہے، کس جگہ آپ نے یہ پڑھا کہ کسی بھی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، آپ بتائیں نا، آپ یہ تو بتائیں کہ کس حدیث میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ ہے۔ نہیں بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہوئی، آپ ایک چیز کا انکار کریں گے تو دلیل آپ دیں گے نا، دلیل آپ کے ذمہ ہوگی نا۔ ہم نے تو یہ حدیث ضرور پڑھی کہ حضور کا دیدار ہوگا قبروں میں۔ سنیے میری بات، ایک منٹ میری بات سنیے، جب آدمی کسی چیز پر اعتراض کرتا ہے نا تو اعتراض کرنے والے کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ نہ کہ مطلب جو ہے تو اعتراض کر دو اور سامنے والے سے دلیل مانگو، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن شریف، سنیے تو صحیح، جیسے مثال کے طور پر ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، اب ایک آدمی آ کر کہے کہ کرسی پر بیٹھنا ناجائز ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، تو دلیل اس کے ذمے ہوگی کہ بھائی کرسی پر بیٹھنا ناجائز ہے کہاں لکھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی مطلب جو ہے تو رات میں عبادت کرتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا ہے، پوری رات روزانہ نماز پڑھتا ہے، اب ایک آدمی آ کر اس کو کہے کہ بھائی یہ پوری رات جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، تو دلیل اس کے ذمے ہوگی جو یہ اعتراض کرے گا۔ کسی نے نہ لکھا یا کسی علماء نے نہیں لکھا، تو وہی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ کسی علماء نے نہیں لکھا، یہ کہاں پر پڑھا آپ نے کہ کسی علماء نے نہیں لکھا؟ سارے علماء کی کتابیں پڑھ چکے آپ؟ یہ ریسرچ کیسے کرا اس پہ کہ یہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ جی کیسے ریسرچ کیا گیا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ ہوگی ان کے پاس دلیل، تبھی انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کیسے بول رہے ہیں کہ غلط لکھا ہے وہ بتائیں نا۔ دیدار نہیں ہوتا ہے، آپ جو بول رہے ہیں کہ غلط لکھا ہے تو وہ بتائیں نا آپ۔ ارے افضل میاں آپ بول رہے ہیں غلط لکھا ہے حضرت نے، تو وہ بتائیں نا آپ کہ غلط کہاں لکھا ہے۔ تو آپ صحیح کریں نا، آپ ہمیں غلط ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میں تو لا علم ہوں، میرے پاس تو جب آپ لا علم ہے تو آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط لکھا؟ تو غلط یہ ہے نا کہ آپ یہ حدیث تو بتائیں، ہم صحیح ماننے کو تیار ہیں نا اس بات کو، آپ حدیث بتائیں۔ نہیں تو آپ غلط کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو پوچھ رہا ہوں میں۔ غلط اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں اولیاء کی کتابوں میں نہ پڑھا نہ حدیث میں پڑھا۔ کون سے ولیوں کی کتاب، کون سی کتاب پڑھی آپ نے؟ ہم نے یہ ضرور پڑھا ہے حدیثوں میں کہ ارے کون سے ولیوں کی کتاب پڑھی؟ ہر مومن کی قبر میں۔ اچھا حضور کا دیدار قبر کے اندر ہوگا، یہ حدیث میں پڑھا آپ نے؟ جی بالکل۔ کون سی کتاب میں پڑھا؟ سب کتابوں میں۔ کون سی والی میں؟ نام بتائیں۔ بخاری شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے؟ مسلم شریف میں ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف میں ہے یہ؟ جی، مومن کے قبر کا دیدار ہوگا حضور کا۔ اچھا کہاں پر لکھا ہے بخاری شریف مسلم شریف میں، ذرا بتائیں۔ نہیں ہے۔ ارے بتائیں نا آپ۔ ارے آپ کہہ رہے ہیں دعویٰ آپ کر رہے ہیں، پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں، یہ کوئی بات ہوتی ہے یار؟ نہیں ہے کہ آپ کو شک ہے اس بارے میں؟ ارے بالکل یقین ہے میرا کہ میرے آقا آئیں گے، لیکن کس حدیث میں آپ سے پڑھا بتائیں نا آپ بھائی، جب پڑھا ہوا مانتے ہیں آپ، جب لکھا ہوا مانتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے نا کہ فلاں جگہ ہم نے پڑھا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کا کلمہ پڑھ لیں، یہ صحابہ کو چھوڑ کے۔ رب العالمین ہم نے تو نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت کا کلمہ پڑھ دو، آپ جبرن مطلب آپ جو جی میں آئے وہ کہتے چلے جاؤ، تو ہم کیا کریں بھیا، یہ تو تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی بول دو۔ نہیں تو یہ تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ پھر بھی آپ اس بات کو کر رہے ہیں جو آواز۔ کیا بولا ہم نے، کیا بولا ہم نے؟
کیا بولا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، یہ آپ بتائیں۔ بے شک یقیناً میرے آقا کا دیدار ہوگا، لیکن آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے یہ کہا ہم نے حدیث میں پڑھا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں پڑھا؟ جس جگہ حضور کا دیدار ہوگا اس جگہ شیطان کی کیا مجال جو وہ آ جائے۔ اچھا، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا؟ جی بالکل نہیں آئے گا۔ کہاں پر لکھا ہے یہ بتائیں؟ چلیے صحاباؤں سے حضرت عمر سے شیطان دور رہتا تھا۔ ارے بتائیں کہاں پر لکھا ہے؟ حضور کے پاس شیطان کیسے آ جائے گا؟ آپ ارے بتائیں نا کہاں لکھا ہے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا، یہ کہاں لکھا ہے بتائیں آپ؟ تو آپ کا کیا عقید ہے؟ ارے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو دیکھا، حدیث میں موجود ہے، صحابہ اکرام سے بھی مطلب جو ہے تو خطائیں ممکن ہوئی اور یہ سب حدیثوں میں موجود ہے، تو یہ سب کس کے ذریعے سے ہوا تھا؟ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ صحابہ سے خطائیں ہوئی اور اعلیٰ حضرت سے نہیں ہوئی؟ تو میں نے کب کہا کہ اعلیٰ حضرت سے نہیں ہوئی؟ معاذ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے منہ میں اپنی زبان کیوں دے رہے ہیں بار بار؟ قبر میں شیطان آئے گا۔ ارے تو میرے منہ میں آپ زبان کیوں دے رہے ہیں؟ اپنی بات کو کہاں سے کہاں گھما رہے ہیں بتائیے آپ؟ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خطا ہو گئی تو صرف صحابہ سے ہوئی، نہیں سب سے ہو سکتی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، جتنے بھی ہیں ان سب سے خطا ممکن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محفوظ فرما دے، یہ الگ بات ہے، لیکن خطا ممکن ہے، سب سے ممکن ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اگر کوئی خطا ہوئی تو وہ خطا امت کے لیے بہت بڑا انعام تھا، اس لیے ان سے کروائی گئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم ان کو گناہگار نہیں مانتے۔ جی اعلیٰ حضرت تو معصوم ہیں۔ ہم نے کب کہا معصوم ہے؟ معاذ اللہ۔ نہیں تو یہ جو بریلی والے ہیں جو یہ ہمارے یہاں علماء ہیں تو ان کے نزدیک تو معصوم ہے وہ۔ نہیں پاگل ہے وہ، جو کہے کہ معصوم ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی بھی ہو وہ۔ تو اگر ہم غلطی بتا دیں تو وہ کافر ہو جائے گا ہم تو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، سنیے اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے عالم ہیں، سنیے افضل میاں، غلطیاں جو ہے نا، اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے عالم ہیں اور اعلیٰ حضرت کو ہم بہت بڑا ایک عالم مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں سے بھی خطا ممکن ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم شیعہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین انبیاء کے بعد بھی دوسرے لوگوں کے لیے کہے کہ وہ بھی معصوم ہے، ہم نہیں کرتے، ہم اہل سنت ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ، فرشتان اعظام کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نبی نہیں مانتے، ہم فرشتہ نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو معصوم بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اور جو کہتا ہے کہ معصوم ہے معاذ اللہ، وہ غلط کہتا ہے، بالکل غلط کہتا ہے، وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف کہتا ہے۔ کون مانتا ہے معصوم؟ بولو۔ قرآن میں ہے سید فاطمہ معصوم، سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہے، قرآن میں ہے؟ جی کہاں پر ہے؟ چلیے ہاں کیا ہے؟ آیت 22 میں ہاں کیا ہے بتائیں؟ تو اللہ نے ان کو پاک کر دیا، ہاں یہ معصوم ہے، تو اس بارے میں آیا ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ پڑھیے نا، قرآن میں پڑھیے نا یار، پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگ، بولتے ہیں بلا وجہ کی، پڑھو کیا ہے؟ تو پڑھ کے بتا دیں گے ہم آپ کو۔ نہیں تو بتائیے نا پڑھ کر کے، یہ تو کوئی بات نہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں دلیل نہیں دے رہے، غلط بات ہے یہ، آپ نہیں تو آپ یہ نہیں مانتے کہ 22 پارے میں یہ صورت ہے، یہ آیت ہے، یہ مانتے نہیں؟ ارے افضل میاں آپ جو ہے تو مطلب آپ عقل سے بات کریں نا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ اہل سنت ہے کہ شیعہ ہیں بتائیں پہلے؟ اہل سنت ہیں ہم۔ تو اہل سنت ہے تو اہل سنت کے عقائد پر بات کریں نا، آپ اہل سنت ہو کر شیعوں جیسی بات کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت والے بھی تو فاطمہ کو، حضرت فاطمہ کو مانتے نا؟ کیا مانتے؟ سب مانتے ہیں الحمدللہ، بے شک مانتے، یقیناً مانتے، ماننے میں کس نے انکار کیا؟ لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ شروع سے لے کر آج تک، شروع سے لے کر تمام محدثین، مفکرین، مفسرین، ان تمام لوگوں کا، ائمہ کا، تمام لوگوں کا اجماع ہے اس پر کہ انبیاء کرام اور فرشتان اعظام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو آپ وہ تمام محدثین، مفسرین اور سب کو جو ہے تو اجماع امت کو ایک طرف رکھ کر کے شیعوں کا عقیدہ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس پر آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ شیعہ ہیں کہ وہ اہل سنت ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں آپ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت بھی تو معصوم ہے، یہ تو یہاں کے تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی معصوم ہے۔ اچھا کس نے بولا معصوم ہے؟ چلے ایک کا نام بتا دیجیے آپ کیسے کیوں نہیں مان رہے اس بات کو کہ قبر میں کس نے بولا کہ معصوم ہے اعلیٰ حضرت؟ چلیے بھائی ایک بات بتائیے آپ۔ تو یہ معصوم کہنا ہی تو ہوا کہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ کب کہا؟ کس نے کہا کہ غلطیاں نہیں ہوئی؟ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، خطا کا صدور۔
تو پھر غلطی ہوئی نہیں ہے. ارے غلطیاں ہو سکتی ہے، میں نے کہا غلطیاں ہو سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں معصوم مان رہا ہوں میں، مطلب آپ سے میں بات کچھ اور کر رہا ہوں، آپ بات مجھ سے کچھ اور کر رہے ہیں، غلط بات ہے یہ. جی آپ بتائیں تو مجھے، رمضان شریف کا مہینہ غلطی ہے، ہوئی میں بیٹھا یہی ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، آپ بلا وجہ کی گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے اٹھا کر کے، آپ کو فائدہ کیا ہونا ہے اس سے بتائیں مجھ کو. جی جب تو میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ خطا کا صدور ممکن ہے، انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کے علاوہ، انبیاء اکرام، رسولان اعظام، فرشتان اعظام کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے ہیں. جب میں کلیئر کہہ رہا ہوں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو معصوم مانتے ہیں، آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ اعلیٰ حضرت تو معصوم ہے نا. ہم نے کب کہا معصوم؟ بتاؤ پھر آپ وہی بات بول رہے ہیں. تو بحث کرنا ہو تو بھائی اتنا ٹائم تھوڑی نا ہمارے پاس، پھر بند کر دیجیے فون. سمجھے آپ؟ 1400 سال کے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا عالم اعلیٰ حضرت ہی تو ہیں. یہ آپ کا ماننا ہوگا، ہمارا ماننا نہیں ہے. یہ سب کا یہاں تک تو سب کا ماننا ہے کہ نبی کی سنت ہی مر چکی تھی، انہوں نے زندہ کیا ہے. تو ایسے تو کئی لوگوں نے زندہ کیا ہے، کئی مجددین نے اپنے اپنے زمانے میں بہت ساری چیزوں کو زندہ کیا ہے. سرکار غوث اعظم کے لیے ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے. تو اب آپ معاذ اللہ ان کے تعلق سے بھی یہی عقیدہ رکھ لیں گے. مسلمان تھے سب سنتیں بھول چکے تھے. ایک منٹ آپ سرکار غوث اعظم کو محی الدین مانتے کہ نہیں، دین کو زندہ کرنے والا؟ جی ہے. تو دین مر گیا تھا کیا؟ تو وہ تو بہت نہیں، تو دین مر گیا تھا. تو اعلیٰ حضرت ان کے سامنے نہیں، دین مر گیا تھا کیا، یہ بتائیں آپ پہلے. تو نہیں، دین مر گیا تھا کیا جو ان کو محی الدین کہہ دیا آپ نے، دین کو زندہ کرنے والا؟ کیوں مان رہے ہیں آپ؟ میں تو مانتا ہوں الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ اس قسم کا اعتراض کریں. جیسے اعتراضات آپ اعلیٰ حضرت پر کر رہے ہیں، ایسے اعتراضات دیوبندی اعلیٰ سرکار غوث اعظم پر اور سرکار خواجہ غریب نواز پر کرتے ہیں. حضرت بدایوں کے سننی بھی دو، اعلیٰ حضرت کو سننی نہیں مانتے ہیں. اب یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے نہیں. اعلیٰ حضرت کا نام تو وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا صرف نام آدمی لے لیتا تو سامنے والا کہتا ہے یہ سنی ہے، سمجھے؟ تو چند لوگوں کے بھونکنے سے، کتے کے بھونکنے سے چاند نیچے نہیں آ جاتا. ارے تو بدایوں والے تو نہیں مانتے نا. بدایوں شریف والے سالم القادری صاحب کا بھی انتقال ہوا، وہ تو مانتے تھے سنی. بدایوں شریف والے عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ جو تاج الفعول علیہ الرحمہ کے نام سے مشہور ہے، وہ تو مانتے تھے سنی. کیسے نہیں مانتے بدایوں والے سنی؟ اذانوں کو اندر دلاتے ہیں وہ تو نہیں مانتے ان کی بات. کیا جمعے کی اذان کو اندر دلاتے ہیں وہ. ارے یار، سنی نہیں مانتے یہ بولا آپ نے، وہ بتائیے آپ سنی نہیں مانتے کس نے بولا؟ اعلیٰ حضرت نے ہاں کفر کا فتویٰ لگایا کیا؟ جمعے کی اذان اندر دینے کے اوپر. کہاں پر لکھا ہے کفر کا فتویٰ؟ چلے بتائیے. سد الفرا کتاب ہے تو کیا؟ کون سی سد الفرا. کون سی؟ سد الفرا. ہاں، اس میں ہے سد الفرا. کس کی کتاب ہے؟ اس میں 5 طرح سے. کتاب کس کی ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس میں 5 طریقے سے فتویٰ لگایا ہے کہ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ نام پھر سے بتائیے. سد الفرا ہے. ہاں، سد الفرا ہے. نام صحیح سے بولیے یار، سمجھ میں نہیں آ رہا. سد الفرار بول رہے ہیں ہم، سد الفرار. اچھا جی، وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اس میں ہاں کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ چلے پڑھیے، چلیے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا وہ پڑھیے. تو آپ یہ سن لیں جو ہم کہہ رہے وہ تو آپ نے. ارے بھیا یہ تو کوئی بات نہیں یار، ہم اعلیٰ حضرت پہ الزام لگاتے چلے جاؤ، پھر اس کے بعد میں کیا بول دے کہ اب آپ یہ سن لو اور آپ وہ سن لو. یہ تو غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے افضل میاں. یعنی حق بولنے والے ایسے تو نہیں ہوتے ہیں. حق بولنے والے تو جب بولتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، الزام لگاتے جا رہے ہیں. معاذ اللہ کہہ دیا کہ کفر کا فتویٰ دیا ہے اور اس کے بعد ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں آپ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے دین کو وہ سنت زندہ کرا، تو اس لیے مطلب سب سے بڑے عالم مان لیا. اور محی الدین جب میں نے کہا اس پر کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے شیعوں کا عقیدہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میں جب میں نے پوچھا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس پر آپ خاموش ہو گئے. محدثین مفسرین سب کو چھوڑ دیا آپ نے اور خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے آپ. غلط بات ہے یہ، آپ سیدھے بات کریے. جی کیا؟ غوث اعظم علیہ السلام لکھتے ہیں. کون؟ حضرت علی کو. کیا لکھتے ہیں؟ غوث اعظم حضرت علی کو، فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھتے. ہاں تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو وہ اعتراض ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہاں رہتے ہیں؟ کوئٹہ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، کوئٹہ میں ہی رہتے ہیں.
تو ایک کام کریے، آپ کسی عالم کو وہاں پر پکڑیے اور اس کے پاس بیٹھ کر کے سکون اور اطمینان سے اپنے سارے اعتراضات اس کے سامنے پیش کریے، اور ایک نیوٹرل ہو کر پہلے میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں پہلے ارے سن تو لو یار، میری بات تو سن لو، میں کہہ رہا ہوں نیوٹرل ہو جائیں آپ بالکل، مطلب نہ آپ کچھ بھی نہ رہیں، بالکل ایک دم خالی ہو کر کے بیٹھ کر کے سکون اطمینان سے باتیں سمجھیں سنیں، ہے نا، اس کے بعد آپ کے شاید سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اب ایسے اب اعتراض کرنے کی نیت سے اگر آپ بلا وجہ کے اوٹ پٹانگ ادھر کے ادھر کے یہاں کے وہاں کے اعتراضات لے کر بیٹھے رہیں گے نا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، چلیے، والسلام علی من اتبع الہدی۔